یہ 16 اپریل 2018 کا دن تھا۔ خلا سے GE3 نامی ایک سیارچہ تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سائنسدان اس راستے کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا تھے، جہاں سے اس سیارچے کا زمین سے تصادم یقینی تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیارچہ زمین سے صرف 1,90,000 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا۔ یہ اس فاصلے سے بھی نصف تھا جو چاند سے زمین کا ہے، یعنی 3,84,400 کلومیٹر۔ یکایک اس سیارچے نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور سورج کی طرف جانے لگا، جس کے ساتھ ہی دنیا بھر کے خلائی مراکز میں سکرینز پر نظریں جمائے بیٹھے سائنسدان خوشی سے اچھل پڑے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ زمین سے اس سیارچے کے تصادم کا خطرہ ٹل چکا تھا۔ تاہم یہ واقعہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا۔ ایک فٹ بال کے میدان جتنا یہ سیارچہ اگر اپنا راستہ تبدیل نہ کرتا اور اسی طرح بڑھتا رہتا تو زمین کے باسیوں کا مقدر کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے آنے والے سیارچوں کی طرح یہ سیارچہ بھی زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی تباہ ہو جاتا؟ اور اگر اپنے حجم کی وجہ سے یہ تیزی سے زمین کی طرف پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ خلا سے مختلف سیارچوں کا زمین کی طرف آنا معمول کی بات ہے۔ ہر روز خلا سے تقریباً 100 ٹن ریت اور مٹی زمین سے ٹکراتی ہے۔ سال میں صرف ایک بار کسی کار کے جتنی جسامت رکھنے والا سیارچہ زمین کی طرف آتا ہے، لیکن یہ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی تباہ ہو جاتا ہے اور کبھی بھی زمین کی سطح سے نہیں ٹکراتا۔ وہ سیارچہ جو 10 کلومیٹر چوڑا تھا اور جس نے ڈائناسور کی نسل کا خاتمہ کر دیا، کئی لاکھ سال میں شاذ و نادر ہی زمین کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ ہماری اصل پریشانی کا سبب وہ پتھر ہیں جو جسامت میں سیارچے سے چھوٹے ہوتے ہیں اور انہیں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب بھی 2000 سال میں ایک بار زمین کی طرف آتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک 100 میٹر طویل پتھر 19 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آپ کی جانب آ رہا ہو تو یہ نظارہ کس قدر خوفناک ہوگا۔ اگر یہ شہاب ثاقب زمین کی فضا سے صحیح سلامت گزر گیا تو اسے زمین کی سطح سے ٹکرانے میں صرف 3 سیکنڈ لگیں گے۔ چونکہ زمین کی صرف 3% حصے پر آبادی موجود ہے، لہذا قوی امکان ہے کہ شہاب ثاقب سمندر میں جا گرے۔ تاہم ان میں سے کوئی آدھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کسی پرہجوم شہر سے جا ٹکرائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی شہاب ثاقب زمین کی سطح سے آ ٹکراتا ہے، تو نیو یارک جیسے پرہجوم شہر میں یہ واقعہ 25 لاکھ اموات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب جس مقام پر گرے گا، اس مقام کے 2 میل کے دائرے میں ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے، جبکہ 7 میل کے دائرے تک میں موجود عمارتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ امکان بھی ہے کہ خلا میں بھیجے جانے والے انسانی مشن کی بدولت یہ پتھر تابکاری سے آلودہ ہوں۔ ایسی صورت میں یہ تابکاری پتھر زمین پر گرتے ہی آدھی سے زیادہ آبادی کو چند لمحوں میں ہی فنا کر سکتے ہیں۔ ایسے ممکنہ تصادم کی صورت میں تابکار پتھر کا ملبہ زمین کے گرد ویسے ہی حلقوں کی صورت میں گھومنے لگے گا جیسے سیارہ زحل کے گرد حلقے موجود ہیں۔ اس میں سے زیادہ تر ملبہ واپس زمین پر آ گرے گا، جس سے شہروں اور جنگلات میں آگ لگ جائے گی۔ زمین کی سطح پر بے تحاشا دھول اور دھواں پھیل جائے گا، جس سے بچنے کے لیے زندہ رہ جانے والے انسانوں کو زیر زمین بنکرز میں جانا ہوگا۔ یہ دھواں اور گرد و غبار سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے روک دے گا۔ سورج کے بغیر زیادہ تر پودے اور جانور مر جائیں گے۔ تقریباً 1 سال بعد زمین کی فضا گرد و غبار سے کچھ صاف ہوگی۔ تاہم اس وقت تک انسانوں کے کھانے کے لیے نہایت قلیل مقدار میں اشیاء موجود ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق اس ممکنہ تصادم، اس کی تباہی اور بعد ازاں خوراک کی ناپیدگی انسانوں کی نسل کو ایسے ہی معدوم کر دے گی
جیسے آج سے 6.5 کروڑ سال قبل ڈائناسورز کی نسل معدوم ہو گئی۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر اس کی فضا ایسی ہے جو سیارچوں کو زمین کی طرف آنے سے روک دیتی ہے، اور فضا میں موجود گیسیں سیارچوں اور خلا سے آنے والے پتھروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری جانب دنیا کا سب سے بڑا خلائی مرکز ناسا بھی ہر وقت زمین کے گرد خلا میں نظر رکھے ہوئے ہے، تاہم بری خبر یہ ہے کہ سیارچے کے زمین سے تصادم اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک وہ زمین سے بہت قریب نہ آ جائے، اور ایسی صورت میں ہمارے پاس بچنے کے لیے بہت کم وقت ہوگا۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔